وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 44 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے گمراہی کو حق کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم. بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے نہیں ہے کوئی دوست اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ. اور تم دیکھو گے ظالموں کو لما رأوا العذاب،
جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، دیکھ لیں گے عذاب کو، یقولون وہ کہیں گے هل الی مرد من سبیل، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور گزشتہ مضمون جو جاری تھا، چند آیات جو گزری تھی وہ مسلمانوں کی صفات کے بارے میں تھی، اور مسلمان کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، آخرت کو ترجیح دے دی ہے دنیا پر، اور وہ اللہ کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ مسلمان لوگ ہیں، اور ان کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آج کا جو سبق ہے، یہ اس سے پہلے جو سبق تھا اس سے مل رہا ہے، ادھر گمراہوں کا تذکرہ تھا، اور آج بھی وہی تذکرہ ہے کہ یعنی ربط اس کا یوں ہے کہ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، وَمَن يُضْلِلْ، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تو اب ان کا کوئی دوست نہیں ہے اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد ان کا اب کوئی دوست نہیں ہے۔ تو اس مضمون پہ سامعین کرام تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک تو اس میں نے آپ کو بتایا نا، گمراہ کون لوگ ہیں۔ مومنوں کو تو میں نے تذکرہ کر دیا، لیکن سامعین کرام گمراہ لوگوں کی بابت سن لیں کہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ گمراہ، راستہ غلط، ایک تو سیدھے راستے پر ہے اور دوسرے غلط راستے پر ہیں، راستہ انہوں نے گم کر دیا، سیدھا راستے سے گم ہو گئے، گمراہ۔ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے، ایک تو یہ الفاظ قابل غور ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں گمراہ کرتا، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں یہ بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ بعض لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ جس کو اللہ ہدایت دے یا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، تو اس میں تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اگر کوئی ان ہدایت کے اسباب سے مستفیض نہ ہو، یعنی فائدہ نہ اٹھائے، تو وہ گمراہ ہے۔ پھر بس ایک بات ہے، دیکھیں روشنی ایک ہے، باقی اندھیرے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بھجوا دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ نور ہے، یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو تمہاری رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو حق قبول کرنے کے لیے بھجوایا اللہ تعالیٰ نے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، او کما قال، بات مان لو اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت بھی پیش کر دی ہے کہ اگر تم دعوت قبول کر لو گے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر نہیں قبول کرو گے تو تم گمراہ ہو گئے، اور یہ گمراہی کا وبال تو تمہارے اپنے اوپر ہوگا۔ تو ایک بات جو ہے بالکل ذہن نشین کر لیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ حق ایک ہے، سچ ایک ہے، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ ایک ہے، باقی تمام راستے جھوٹے ہیں اور وہ گمراہ ہیں اور ٹیڑھے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سورہ نمل میں ہے کہ سیدھا راستہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ تک
پہنچا دے گا، اور پھر باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو یہاں اللہ جس کو گمراہ کر دے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق جو گمراہ ہو جائے، یعنی جو حق قبول نہیں کرے گا، اللہ کے قانون الہی یہ ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر چلنے لگیں گے، کیونکہ سچا راستہ، سیدھا راستہ تو ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے کو نہیں اپناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے سیدھے راستے کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ تقریباً سامعین کرام مضمون اس طرح ہے کہ یعنی آگ ہے، یعنی یہ قوانین خداوندی ہیں سامعین کرام، یہ دنیا ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس جس کی بنا آپ یہ ترقیاں کر رہے ہیں، سائنس یہ ہے کہ وہ قانون قدرت معلوم کر لیتی ہے، ایک چیز کا ایک خاصیت معلوم کر لیتی ہے، بس یہ سائنس ہے۔ اس قانون کو لے کے پھر وہ آگے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پہ پانی جو ہے ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ قانون خداوندی ہے۔ آگ جو ہے گرم ہے، برف جو ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے۔ برف پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، آگ پہ تاپیں گے تو ہاتھوں کو آپ سردیوں میں اکثر تاپتے ہیں نا، تو ہاتھ آپ کے گرم ہو جاتے ہیں۔ قانون ہے یہ۔ تو ہدایت کا ایک قانون ہے، جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور یہ بھی تھوڑا سا مجھے کہنے دیں کہ جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہم لوگ ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دنیا کے بارے میں ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا ہے تو یہی ہے، کامیابی ہے تو یہی ہے۔ تو جب آپ کو یہ غلط فہمی بہت بڑی لگی تو اب کیا ہوگا؟ ہدایت کی آپ کم از کم ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی دیکھیں اس میں میں اپنے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے اور میں آپ کو یعنی بیان کر رہا ہوں، آپ اسے سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے کیا؟ یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ میں اپنی ذات میں نہ تو کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ خطیب ہوں، بالکل ایک عام انسان ہوں۔ اور آپ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی یعنی میرے لیے بڑائی کوئی نہیں ہے، بڑائی اللہ کے لیے۔ تو اب میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی میں نے آپ سے پیسے کی بٹورنے کی اپیل کی بھی ہے، یا میں کوئی توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اکاؤنٹس میں نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ آپ اپنے مقصود سے محبت شروع کر دیں اور اللہ کی قربت میں میرا ساتھ دیجیے۔ اللہ کی قربت میں میرا ساتھ دیجیے۔ تو اب اگر کوئی دیکھیں، اس میں جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حق سیدھا راستہ ایک ہے۔ میں عام معاشرے کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ یعنی ہم لوگ عام طور پہ سیدھے راستے وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اللہ کے الفاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں، یہ معاشرہ ہے پاکستانی، یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں۔ یہ سیدھے راستے پر آتے ہیں، نہ آنے کے لیے تیار ہوتے۔ اچھا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یقین حاصل نہیں ہے آخرت پر، یوم آخرت پر یقین حاصل نہیں، اور ہم دھوکہ کھا چکے ہیں دنیا کے ظاہر پر، دنیا کے
ظاہر پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ جب آپ دنیا کے ظاہر پر دھوکہ کھا گئے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر دھوکے والا شخص تو بہت بڑے، اور یہ دھوکہ تو بہت بڑا ہے جس کا ہم شکار ہو گئے ہیں، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا خوب سمجھیں۔ اچھا، پھر اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں گمراہوں کا تذکرہ ہے اور گمراہوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ ظالم کون شخص ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ ایک چیز کا حق کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیں یا کسی کا حق دبا لیں، یہ ظلم ہے۔ بندگی اور اطاعت اللہ کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ تمام پیغمبران کرام آئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی ہے، اور یہ حق ہے اللہ کا۔ لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا۔ یہ نارمل بات ہے، اس میں کوئی زیادہ کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دکان میں مالک ہیں، مثال کے طور پہ آپ نوکر رکھتے ہیں، تو وہ کس کا کہنا مانے گا؟ بتائیے۔ ایک کارخانہ دار کچھ 100 آدمیوں کو بھرتی کرتا ہے، وہ 100 آدمی کارخانے میں کس کے حکم سے کام کریں گے؟ ڈاکٹر کا ایک کلینک ہے اور پھر اس میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی نرس ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، یہ کس کی اجازت سے اور کس کی ہدایت کے مطابق کام کریں گے؟ بتائیے۔ ایک کالج ہے، پرنسپل ہے، اس میں ایک پرنسپل ہے، اساتذہ کس کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل سیدھی سادی ہے، ہم نے ویسے ہی اپنے لیے کوئی مخول بنایا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ظالم کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں، ایسا ہم سوچتے بھی نہیں، سوچنا بھی نہ۔ تو ایسے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں، اور کر کس کے رہے ہیں؟ اپنے اوپر کر رہے ہیں، ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ گمراہ اور ظالم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دے دیا ہے، اور گمراہوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، اور ان کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو جو آیت اس میں ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، ایک مضمون اس میں، مستقل مضمون اس آیت میں یہ ہے۔ آگے دیکھیں، تے ہے، اور تے کے بعد پھر دوسرا مضمون ہے توئے۔ توئے کا مطلب یہ ہے، یہ مضمون یہاں ختم ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی کون سا مضمون؟ کہ جو گمراہ ہو جائے، جو خود گمراہ ہو جائے اللہ کے قانون کے مطابق، اب اس کا کوئی کارساز، کوئی دوست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بہت بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اپنا شفقت اور محبت کا ہاتھ اٹھا لے اور اللہ کے غضب اس پر متوجہ ہو جائے۔ کتنی یعنی شقاوت کی بات ہے، کتنی محرومی، بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے کہ بھئی میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوں، نہ کارساز ہوں، جاؤ اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لو۔ تقریباً اس قسم کا مضمون بن رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کا میں نے معنی آپ کو خوب اچھی طرح بتا دیا، کسی شک و شبہ میں نہ پڑے، وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو یعنی جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی دوستی کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور دوستی اللہ تعالیٰ کی ہے کس کے ساتھ؟
مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ تو دیکھیں ایک بات تو ہماری سمجھ میں تو یہ جو ہماری جو عقل ہے نا، اس سے ہم سوچتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے تو وہ اس کی سمجھ میں آتی نہیں۔ یہ تو ہمارا جو مٹی کا ذہن ہے یہ سوچتا ہے کہ بھئی پیسے ہوں گے تو بس مجھے تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ میرے ساتھ، میں تو وزیر اعلیٰ صاحب کا خاص بندہ ہوں، وہ میری سنتا ہے اور بس جو بھی مسئلہ پیش آئے گا وہ میرا دوست ہے۔ یا اس طرح وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ہم نے جو اپنی دوستیاں یاریاں گھاٹی ہوئی نا غیر اللہ سے، اور توقع یہی ہے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے سامعین کرام، کہ وہ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں سامعین کرام، میں بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کوشش کریں آ جائیں۔ اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا اگر میں دعوے دار ہوں یا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست و کارساز بن جائے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ایمان لانا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ، مجھے ہدایت کو قبول کرنا ہوگا، مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، مجھے اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، مجھے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہوگی، تبھی میں اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کی یہ بہت تفصیل سے ہے یہ مضمون۔ میں آپ کو ایک آیت اور بھی سناتا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت آپ نے شاید سنی ہوگی، میں بھی دہراتا رہتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ دیکھو خبردار، جان لو، صرف ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، یہاں یہ مفرد کا صیغہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شورا میں، اور وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جمع کا صیغہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جان لو لوگو، میرے جو دوست ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کامیاب ہیں۔ یہ خوف و غم سے ماورا صرف مومن ہوتے ہیں سامنے کرام۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں ضمنی طور پہ کہ خوف اور غم، خوف جو مستقبل کا یعنی غیر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا مومن پہ، اور جو چھوٹ جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے ماضی، اس کا کوئی غم نہیں ہوتا عام طور پہ، ہونا یہی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس میں مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے نا کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو بہرحال یہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب یہ کون ہے؟ سوال یہ ہے، میں بھی یہی یعنی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بالکل اس میں واضح ہے کہ اللہ کے دوست، اللہ کن لوگوں کا دوست ہے، یا اللہ کے دوست کون لوگ ہیں، دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے
تقوی کی روش اختیار کر لی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کی مسلسل ایک روش، کانو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مسلسل تقوی کی روش انہوں نے اختیار کر لی. یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ ولی، اولیاء، دوست، کارساز. تو یہاں گمراہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مومن نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. جو مومن نہیں ہے، بلا خوف تردید میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو مومن نہیں ہے اور جو متقی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. وہ اس نے ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا. ہدایت قبول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں اور متقی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ دوست ہے. لیکن جو گمراہی کے راستے کو خود اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، اور گمراہی کے راستے کو، یعنی سامعین اکرام یہاں یہ بات بھی میں آپ کو گوشے گزار کر دوں آپ کے، کہ آخر کون لوگ ہیں اور گمراہی کی وجوہات کیا ہیں. گمراہی کی وجوہات، گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو آپ گمراہ ہو گئے، لگ گئے، یعنی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو یقیناً آپ گمراہ ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب ہدایت خداوندی آپ کی ضرورت نہیں رہی، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے. اور سامعین کرام، میں آپ کو بہت یعنی زوردار طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود مجھے بتائیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا یہ لوگ ہدایت خداوندی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. انہوں نے تو بس اپنی مرضی کا اسلام اپنایا ہوا ہے. کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہا، کوئی ادھوری نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے حقوق نہیں ادا کر رہا، کوئی نماز کو قائم نہیں کر رہا، بس اپنی مرضی سے اٹھک بیٹھک اور بس بات ختم. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں ظالم ہیں، جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں، میں آپ کو اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں ہوتے تو نہ ہوں. میں آپ سے معذرت خواہ نہیں ہوں اس بات پہ. میں آپ سے یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں، تجزیہ، کہ میں اللہ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں. آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ عملی زندگی میں اللہ کی ہدایات، اللہ کے قانون، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جب نہیں کرتے تو پھر یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکہ دہی لگ گئی ہے، آپ کو دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. بہرحال یہ ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل إلی مرد من سبیل. ترجمہ سنا دیں. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، فما له من ولی من بعدہ، اس کے لیے اب نہ کوئی دوست نہیں ہے اس کے بعد. فما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، من ولین، کوئی دوست کارساز، من بعدہ، اس کے بعد. وتری الظالمین، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب یہ عذاب دیکھ لیں گے، یقولون، وہ یہ کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Whoever God leaves astray has no protector apart from him. And you will see the transgressors when they see the torment, saying, Is there a way of going back? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔